معزز حاضرین کرام، انشاءاللہ سورہ ابراہیم سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ سورہ ابراہیم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مکہ میں نازل ہوتی ہے، جو 52 آیات اور 7 رکوع پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت سے پہلے آس پاس کی وادیوں کے اندر یہ سورت کا نزول ہوتا ہے، اور اس سورت کا نام ابراہیم اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اور ان کا ذکر اور ان کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر دو بڑی اہم چیزوں پر ذکر ہم کو ملتا ہے۔ ایک کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے سلسلے میں اللہ نے یہ بات بیان کی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو ہرگز تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان ساری نعمتوں میں سب سے اہم نعمت یا بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کے اپوزٹ جو لعنت زدہ چیز ہے وہ کفر ہے۔ تو اس صورت میں ایمان کی نعمت کی اہمیت کیا ہے اور کفر کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح لعنت بھیجتا ہے، اس کا ذکر آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد بعض لوگ جو دنیا کے اندر ہیں، ہمیشہ سے تھے، ہے اور رہیں گے، جن کا مقصد یا جن کی ذہانت یا جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت ہی سب کچھ ہے۔ 4 دن کی زندگی ملی، 2 دن گزر گئے اور 2 دن آپ عیش میں گزاریں، اس طرح کی ذہانت کے ہمیشہ لوگ رہے ہیں۔ تو عیش و عشرت میں زندگی گزارنا ہی، زندگی کے مزے لینا ہی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کا ذکر ہم کو ملتا ہے، جس میں آپ کے فیملی کا تذکرہ ہے، جو وادی غیر ذی زرعین کا موقع محل آتا ہے، وہاں پر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فیملی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کفران نعمت اور شکر نعمت، یہ دو پہلو پر یہ صورت ہم کو ملتی ہے کہ دونوں کے نتائج اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا انہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے سلسلہ شروع ہوا، سورہ ہود کا، سورہ یوسف کا، سورہ رعد کا، سورہ ابراہیم کا، جو ہم جس سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ وہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر ہے جہاں پہ اعتراضات کی شدید بوچھار ہو رہی تھی، اور مخالفت بڑے عروج پر تھی۔ قریش کو یہ تنبیہ کی گئی کہ دیکھو برے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ قریش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، اعتراضات پر اعتراضات اٹھا رہے تھے، تو یہاں پر اس سورے کے اندر یہ بتایا گیا کہ کس طرح ہم نے ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جنہوں نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہاں تک یہ بتایا گیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پر ہو، ہم ملت ابراہیم پر ہے، اور ملت ابراہیم تو ہم مانتے ہیں، دن رات تم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو لیتے ہو لیکن ان کے نقش قدم پر تم نہیں چلتے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں میں سے واقعات میں سے ایک واقعہ اور آتا ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد جو آپ نے اس وقت دعائیں کی تھی خانہ کعبہ کے آبادی کے لیے اور حج کے سلسلے میں، خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے کے سلسلے میں، یہ ساری دعائیں اس میں ملے گی۔
تو یہ جو دعائیں آپ نے کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ دعائیں ملت اسلامیہ کے ظہور ہونے کے بعد مکمل ہو رہی ہیں۔ دیکھیے دعا کا اثر یا دعا کا قبول ہونے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو فوراً قبول کر دے، یا کچھ وقت کے بعد کرے، یا کچھ سالوں کے بعد کرے۔ یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعائیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے حروف مقطعات کے ذریعے سے۔ مقطعات کے سلسلے میں آپ جان چکے ہیں کہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہاں پر یہ بات بیان کی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس الی الظلمات الی النور، ہم نے یہ کتاب اتاری ہے تمہاری طرف تاکہ تم لوگوں کو ظلمات سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ یہاں قرآن کا ایک اعجاز یہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ نے تاریکی اور روشنی، ظلمات اور روشنی کی بات کی ہے، وہاں پر ظلمات کا جو لفظ آیا وہ جمع کا صیغہ آیا ہے کہ ظلمات یعنی اندھیریاں، گمراہیاں بہت سارے ہیں، اور نور جو روشنی ہے، الی النور واحد کا صیغہ لا کر اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ واحد ایک ہی چیز ہے جو حق پر ہے، نور ہے، اور وہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے انسانوں کے سامنے آتے ہیں یقیناً وہ ظلمات سے بھرے پڑے ہیں، لہذا حق کی پہچان ایک چیز سے ہوگی اور ظلمات کی بہت ساری چیزوں سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اوصاف یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ جس طرح سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ مومنین کے اوصاف اللہ نے بیان کیے، یہاں پر کافر کے کیا اوصاف ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، اللہ کو نہ ماننے والوں کا یہاں تذکیرہ آتا ہے۔ آیت نمبر 3 اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا الآخرہ۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، اصل مقصد ہے آخرت، آخرت ہی سب کچھ ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ کافروں کا یہ شیوا رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ ہمیشہ دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں، عیش و عشرت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ دوسرا دو چیز یہاں پر بیان کی گئی، دوسری وہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں۔ دیکھیں اسلام کی بات ہوتی ہے، حق کی بات ہوتی ہے، توحید کی بات ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ درمیان میں آڑ بن جاتے ہیں، اور لوگوں کو حق بات پہنچانے کے لیے جو مراحل انسان اختیار کرتے ہیں ان کے لیے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں، یا جو لوگ اپنی اصلاح کر اپنے آپ کی اصلاح کر رہے ہیں اور بدعتوں سے توبہ کر سنتوں پر آ رہے ہیں، یا شرک سے توبہ کر توحید پہ آ رہے ہیں، تو وہ اس کے درمیان حائل ہو کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ کافروں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اس کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشوں کے مطابق ان کو دین ملے، ان کے دین ایسا چاہیے جو ان کی خواہش چاہتی ہے، دل چاہتا ہے ویسے ان کو دین چاہیے، اس طرح کی چیز آئی ہے۔ اور وہی لوگ ہیں جو بہت دور کی گمراہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان کی کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغون عوجا اولئک فی ضلال بعید، تو آخرت کو فراموش کر دینا، بندوں کو حق سے روکنا، اسلام سے، اسلام کی تعلیمات سے ورغلانا، دنیا کو ترجیح دینا، اسلام کے راستے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا، خواہشات نفس کے مطابق اللہ کے دین کو لینا اور اپنی خواہشات نفس کے مطابق چھوڑ دینا، یہ 6 سے 8 صفات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 2 میں بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں، اس آیت سے میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام یہ ہے، ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے بھی اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں ڈال رکھا ہے، کہیں ہم نے ایسا تو نہیں کیا ہے کہ وہ جو صفات جو کافروں کے ہیں مومنوں کے اندر بھی آ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں تو آج کا تعلیمی مرحلہ اگر دیکھیں، نوجوانوں کی اگر ہم کیفیت دیکھیں یا تاجروں کی کیفیت دیکھیں، علم کے معاملے میں دنیا کے علم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں روپیہ، کروڑوں روپیہ، محنت، وقت، ساری چیزیں لگائے دنیا حاصل کرنے کے لیے، لیکن دین کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں کہیں پر درس ہو رہا ہے، دینی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پڑھائی جا رہی ہے، اگر اس کا موازنہ آپ کرتے ہیں تو تعداد کو آپ دیکھیں، سیکھنے والے کے شوق اور ذوق کو دیکھیں، اور اس کے اوپر اخراجات خرچ کرنے والوں کی کیفیت کو دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں کے اندر بھی
اس طرح کی چیزیں آ رہی ہے جو ہم دنیا ہی کو ترجیح دے رہے ہیں، آخرت کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں، جب بچہ سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے، ٹخنے کے اوپر پیجامہ پینٹ رکھتا ہے، چہرے پہ داڑھی چھوڑنا شروع کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو اس کو مثالیں دیتے ہیں، دنیا کے اندر رہنا ہے تو دنیا کے لوگوں کی طرح رہو۔ تو یہاں کہیں نہ کہیں ہم اپنے ہی بچوں کو یا اپنے ہی بھائیوں کو رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بعض دفعہ خواتین اس میں اپنے پیر اڑاتی ہیں، تو بعض دفعہ بڑے بزرگ لوگ کہتے ہیں جیسے زندگی گزارنا ہے، زندگی ہے، دنیا میں ترقی کرنا ہے تو ساری چیزوں کو دنیا کی طرح کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کافروں کی صفات میں سے بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں یہ بات بیان کی کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ خطاب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کیا، کہا تمہارے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر تم اس کی نعمتوں کا ایمان خالص اور عمل صالح کے ذریعے شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، تمہارے نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نعمتوں میں اضافہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ مزید طاقت اور بندگی کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا۔ اللہ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، کان دیے، یہ ساری نعمتیں، اولاد دی، عزت دی، شہرت، جس طریقے کے اللہ نے نعمتیں دی ہے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی احکامات پر عمل پیرا ہونا۔ ایک تو علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ذکر کرنا یا شکر ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور ہر دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہے یہ اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسرا شکر یہ ہے کہ مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے جو احکامات اللہ نے ایک مسلمان پر عائد کیے ہیں تو ان نعمتوں کے بدلے اس کو انجام دینا، یہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنا، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اگر تم ناشکری کرو گے تو جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے وہ چھین لے گا، اور وہ سخت عذاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کرے گا۔ عذاب کی بہت ساری شکلیں ہیں، قوم کو ایک ساتھ عذاب آتا ہے، یا انفرادی زندگی کے اندر بھی انسان عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کوئی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی کسی نہ کسی عذاب کے اندر مبتلا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے مسائل کے اندر گھیر رکھا ہے۔ یہ جائزہ مجھے اور آپ کو لینا ہے کہ ہماری زندگی بڑی پرسکون ہے اور بڑی اصول پسند ہے، اور نظام ایسا ہے ہمارا اسلام کا کہ مسلمان کبھی پریشان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پریشانی آ رہی ہے، آفتیں آ رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے گناہوں کی وجہ سے نہیں، ذریعہ تو نہیں ہے، یا نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ سب جائزہ لینے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ ساری چیزیں میں کر رہا ہوں اس کے باوجود آ رہی ہے تو پھر یہ ایمان میں اضافے کی دلیل ہے، اور ایمان جیسے جیسے بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بندے کی آزمائش کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا قال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، زمین میں رہنے والے سب لوگ مل کر اللہ کا اگر شکر ادا نہ کرے تو اللہ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، اور سب لوگ مل کر اللہ کی ذات پر شکر ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ شکر بندے کو ہی فائدہ دیتا ہے اور ناشکری بندے کو نقصان دیتی ہے۔ اس سلسلے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تم اول اور آخر، انس اور جنس، جو پہلے سے ہیں، ابھی ہیں اور آنے والے ہیں، سب کو ملا کر اللہ نے کہا یہ سب لوگ مل کر، چاہے وہ جنات ہو یا انسان، اگر صالح ترین بن جاؤ تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اے میرے بندو، اگر تم اول و آخر انس و جن بدکار بن جاؤ یا ناشکرے بن جاؤ تو میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اگر تم سب لوگ مل کر اکٹھے کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے مانگنے لگو
اور میں تمہاری مرادوں کو پورا کروں تو میرے خزانے میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے مثال دی جیسے کوئی سوئی سمندر میں ڈال کر نکال لی جاتی ہے، اتنا بھی فرق اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے سارے لوگوں کے مرادوں کو پورا کر کر۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ کیسے ہم ہمارے رب کو ماننے والے ہیں، صرف کیا زبانی ہے، یہ حقیقی طور پر ہے۔ وقت مجھے اور آپ کو دنیا کے کئی واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو پسماندگی ہے، مسلمانوں کے اندر جو حالات ہیں، ان سارے وجوہات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے ویسے نہیں پکڑا ہے جیسے ہمیں پکڑنا چاہیے تھا، قرآن کو ہم نے ویسے نہیں پڑھا ہے جیسے پڑھنا چاہیے تھا، یا قرآن کو ہم نے پڑھا ہے تو ویسے نہیں سمجھا ہے جیسے ہمیں سمجھنا چاہیے تھا۔ اگر قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، سمجھ رہے ہیں تو ویسے ہم نے عمل نہیں کیا ہے جیسے ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا۔ یہ ساری چیزیں اس ضمن میں آتی ہے۔ آخر میں ایک اور بات لیتے ہوئے بات کو ختم کروں گا۔ یہاں پر شیطان کی تقریر کا ذکر آیا ہے آیت نمبر 22 کے اندر۔ دیکھیے، جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے تو جہنم میں جانے والوں سے شیطان خطاب کرے گا۔ آپ پڑھیں گے آیت نمبر 22 میں تو وہ کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا تو ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان آئے گا جہنمیوں کے سامنے، کہے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے زبانی تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ کب کہہ رہا ہے؟ جب فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہے گا وعدکم فاخلفتم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن جس سے آج میں اپنے آپ کو دور کر رہا ہوں، میں نے جھوٹا وعدہ تم سے کیا تھا۔ اس کے بعد کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر آج کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہے گا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں صرف اپنی طرف بلایا، تم نے دعوت کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم آج مجھ پر ملامت مت کرو، تم اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، نہ تم میرے کام آ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بڑی واضح طور پر شیطان کی تقریر کے موضوع کو دیا گیا آیت نمبر 22 میں۔ قیامت جب برپا ہوگی، شیطان جہنمیوں کے سامنے آئے گا اور یہ واضح طور پر کہے گا ان الظالمین لهم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ کہے گا ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ معاملہ تو قیامت کے دن کا ہے۔ شیطان جب قیامت کے دن لوگوں کے سامنے آ کر بیان کرے گا، اللہ نے یہاں کیوں بیان کیا؟ تو وہ بیان کرتے ہیں تاکہ اس دن کے انجام پر غور کرے اور اپنی نجات کی فکر کرے کہ یہ جو شیطان کے بھٹکاوے میں آ کر انسان اپنے آپ کو عیش و عشرت میں رکھتا ہے، واپس جانے کا تصور نہیں رکھتا ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، لہذا قیامت کے دن یہ شیطان آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو واضح طور پر یہ ساری چیزیں بیان کرے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات بیان کی کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کرے، ان کے لیے جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس طرح یہ سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ تو کچھ باتیں یہاں پر ہم نے سنی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں وہ دعاؤں کو قبول کرتا، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی یہ دعا کو ہمارے قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے صدقات کو قبول فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔